بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ علیہ نے نہ جانے کیوں ساری زندگی نکاح نہیں کیا۔ جوانی گزر گئی، بڑھاپا آیا۔ وہ ایک دن بیٹھے کچھ مبارک احادیث پر غور و فکر کر رہے تھے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان پڑھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا۔ جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا بھی تو کسی وجہ سے نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرا تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کا جنت میں نکاح کر دے گا۔ وہ اس حدیث پاک پر غور کرنے لگے تو ان کے پریشان دل میں یہ خیال آنا فطری بات تھی کہ دنیا میں تو میں نے نکاح ہی نہیں کیا، تو اس حدیث کی روشنی میں جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ عبداللہ بن زید نے اسی وقت دعا کی کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح، جنت میں میری بیوی کون ہوگی، کون جنت کی ساتھی ہوگی؟ میں یہ جاننے کے لیے بڑے بے چین ہوں۔ ان کی پہلی رات دعا قبول نہیں ہوئی، کوئی اشارہ، کوئی استعارہ نہیں ملا۔ دوسری رات بھی عبداللہ بن زید کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تیسری رات پھر دعا کی۔ اسی رات وہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں، ایک کالے رنگ کی عورت نظر آئی۔ اس کالے رنگ میں بھی عجب حسن تھا۔ اس نے ایک مسکراتے ہوئے کہا، میں حضرت بلال حبشی کے دیس کی میمونہ ولید ہوں اور آج کل بصرہ میں رہتی ہوں۔ پوشیدہ راز حل ہو گیا۔ عبداللہ بن زید کی اسی وقت آنکھ کھل گئی۔ یہ تہجد کا وقت تھا۔ انہوں نے نوافل پڑھے، نماز فجر باجماعت ادا کی اور سواری لے کر بصرہ چلے گئے۔ لوگ ان کے متعلق جانتے تھے کیونکہ عبداللہ بن زید کے علم و دانش کا بڑا چرچا تھا۔ وہاں لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ لوگوں نے پوچھا، کیا حضرت بتائیں بغیر اطلاع کیسے آنا ہوا؟ خیریت تو ہے؟ آپ نے سب کے سوالوں کو نظر انداز کر کے انہی پر سوال کر ڈالا، یار یہ تو بتاؤ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے کیا؟ لوگوں نے بہت حیران ہو کر پوچھا، حضرت آپ اتنی دور سے محض میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے اس بات میں سر ہلا کر فرمایا، کیوں میں اس سے نہیں مل سکتا؟ ایک نے عرض کی، حضور آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ عبداللہ بن زید نے کہا، اس بات کو چھوڑو میں اسے کیسے جانتا ہوں، بس یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی میمونہ ولید بھی رہتی ہے؟ ان کے لہجے میں اشتیاق تھا، جیسے وہ اس کے متعلق جاننے کے لیے مضطرب ہوئے، بے چین ہوئے۔ ایک نے کہا، حضور وہ تو دیوانی ہے، دیوانی۔ دوسرا بولا، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں، وہ لہو لہان ہو جاتی ہے تو پھر نہ جانے کہاں بھاگ کر چھپ جاتی ہے۔ تیسرا بولا، نہ جانے کیا چیز ہے وہ کالی کلوٹی۔ عبداللہ بن زید نے نرمی سے ان سے پوچھا، لوگ اسے کیوں مارتے ہیں؟ حضور ایک بزرگ نے کہا، جناب وہ کام ہی ایسے کرتی ہے، لوگوں کو اس پر غصہ آ جاتا ہے۔ ایک بولا، عجیب عورت ہے، کوئی رو رہا ہو تو اسے دیکھ کر وہ ہنسنے لگتی ہے اور کوئی ہنس رہا ہو تو وہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ ایک باوقار شخص نے کہا، محترم وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے، پگلی کہیں کی۔ آج بھی وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائیں، عصر کے بعد آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید نے فرمایا، عصر کو بھی ابھی کافی وقت ہے، یہ بتاؤ وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے سمجھایا کہ حضور جنگل نہ جائیں، بہت
خوفناک اور گھنا جنگل ہے، آپ نہ جائیں، تھوڑی دیر بعد تو وہ خود آ جائے گی، تو مل لیجئے گا۔ عبداللہ بن زید نے فرمایا تم صرف یہ بتا دو وہ کس طرف گئی ہے، میں خود ڈھونڈ لوں گا۔ لوگوں نے راستہ بتا دیا، ایک دو بندے تو ساتھ جانے کے لیے بھی تیار ہو گئے لیکن انہوں نے منع کر دیا۔ عبداللہ بن زید جوں جوں جنگل کے قریب آتے گئے واقعی جنگل خوفناک اور گھنا ہوتا چلا گیا۔ جنگل میں جنگلی جانوروں کی بہتات تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی جانور کھڑا دکھائی دیتا۔ انہوں نے ایک لمبا سا ڈنڈا اٹھا لیا۔ وہ سوچنے لگے یقیناً میمونہ ولید کوئی عام عورت نہیں ہو سکتی، میں قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر۔ وہ اس خوفناک جنگل میں کسی جوان مرد کی طرح بکریاں چرا رہی ہے، لگتا ہے اس نے پگلی ہونے کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ کیا اسے شیر، چیتے، بھیڑیے، سانپ، بچھو سے کوئی ڈر نہیں لگتا؟ یقیناً وہ عام خاتون نہیں ہو سکتی۔ جوں جوں وہ سوچتے جاتے ان کے دل میں میمونہ ولید کے بارے میں تجسس بڑھتا چلا گیا کہ اتنے خون خوار جانور بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہوں گے۔ وہ سوچنے لگے اتنے درندے ہیں، سارے مل کر حملہ کر دیں تو کیا کرے گی؟ آخر یہ اکیلی عورت کس کو روکے گی؟ عبداللہ بن زید رحمۃ اللہ چلتے گئے، آخرکار وہ جگہ آ ہی گئی جہاں ایک عورت موجود تھی جس میں میمونہ ولید کی ساری نشانیاں موجود تھی۔ انہوں نے ادھر ادھر دیکھا تو منظر حیران کر دینے والا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آیا۔ اسے چار جانب کئی شیر نظر آئے جو بکریوں جیسے بے ضرر لگ رہے تھے۔ میمونہ ولید جنگل میں جائے نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ یقیناً بکریاں چرانا تو بہت بہانہ تھا، اس کا مطلب تھا لوگوں سے کنارہ کشی، عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ عام لوگ یہی سمجھتے تھے، وہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی، وہ تو نماز پڑھ رہی تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریوں کی تو فطرت ہے، وہ ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جاتی ہیں کہیں ادھر۔ آپ فرماتے ہیں کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور شیر بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہیں، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ عجیب منظر تھا۔ اگر کوئی بکری بھاگتی ہے تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا ہے، لیکن کہتا کچھ نہیں۔ عبداللہ بن زید حیران و پریشان کھڑے تھے کہ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ یہ تو فطرت کے خلاف ہے۔ لوگ کہتے ہیں فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ وہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران و پریشان کھڑے میمونہ ولید کو دیکھ رہے تھے کہ ایک شیر کی آواز نے ان کو چونکا دیا۔ اے عبداللہ، ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ عبداللہ بن زید کو یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ کب میمونہ ولید نے نماز ختم کر دی اور اب وہ مخاطب تھی۔ عبداللہ بن زید حیران رہ گئے کہ اس سے پہلے تو کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو پھر میمونہ ولید کو میرا نام کیسے پتہ چل گیا؟ عبداللہ بن زید کا یہی سوال زبان پر آ گیا، اس سے پہلے ہمارا کوئی رابطہ نہیں، کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتہ چلا؟ میمونہ ولید نے مسکرا کر کہا، عبداللہ، جس رات کو تجھے میرے بارے میں اشارہ ملا اسی رات خواب میں مجھے آپ کے خیالات آشکار ہو گئے تھے۔ عبداللہ بن زید نے حیرانگی سے دریافت کیا، جس چیز نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ تھا کہ جانوروں کی فطرت کیسے بدلی؟ میمونہ ولید، بتاؤ، یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی؟ یہ تو غذا ہے ان کی، اگر شیر بکریوں کے ساتھ یاری لگا لیں تو کھائیں گے کیا؟ میمونہ ولید نے کہا، جب سے میں نے اپنے رب کی اطاعت کر لی ہے اس دن سے ان شیروں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے،
تم ہی بتاؤ کیا یہ رب کے لیے ممکن نہیں ہے؟ اب تم جاؤ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میری التجا ہے کہ دوبارہ یہاں کبھی نہ آنا اور کسی کو میرے بارے میں کچھ نہ کہنا۔ عبداللہ میرے ساتھ وعدہ کرو۔ عبداللہ بن زید نے مسکرا کر سر اس بات میں ہلایا اور وہاں سے لوٹ آئے۔ وہ سوچ رہے تھے جو اللہ سے دوستی کر لیتا ہے اس کے لیے ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ میمونہ ولید کے مثال ان کے سامنے تھی، کیسے شیر بکریوں کی حفاظت کر رہے تھے۔ والسلام۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔